السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت علی نے اپنی 20 سالہ بیٹی کو بیاہ کر رخصت کیا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ 7 ماہ بعد ہی گھر واپس آ جائے گی۔ رحمت علی کی بیٹی نے والدین کے گھر پر ہی ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، مگر رحمت علی کا دل پتھر دل داماد بیٹے کو دیکھنے کے لیے بھی نہ آیا، طلاق نامہ بھجوا دیا۔ جو وجہ بتائی گئی اسے سن کر رحمت کا دل کانپ اٹھا۔ کیونکہ دوستو، آج جو سچا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں دیکھنے کو تو یہ کہانی رحمت علی اور اس کے گھرانے کی ہے، مگر سچ کہوں تو کہانی سننے کے بعد آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ کہانی صرف رحمت علی کے گھر کی نہیں۔ رحمت علی ایک درزی تھا، خود رحمت علی نے ہی اس کی والد بھی درزی تھے، اور ان کے بعد رحمت علی نے بھی باپ کا کام کو ہی آگے بڑھایا۔ رحمت علی کے 4 بچے تھے، ایک بڑا بیٹا اور 3 بیٹیاں۔ نہ صرف رحمت علی خود کپڑے سلائی کرتا بلکہ اس کی بیوی بھی یہی کام کرتی، کپڑے سلائی کرتی، اور اس طرح ان کے گھر کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی، کیونکہ آج کل کے دور میں کپڑوں کی سلائی بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ ایسے میں میاں بیوی دونوں مل کر یہ کام کرتے تھے اور ان کی اچھی دہاڑی بن جاتی تھی۔ اور تو رحمت علی کا بڑا بیٹا بھی اس کام میں باپ کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ رحمت علی کے بیٹے تو 10ویں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم کے سلسلے کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس سے چھوٹی بیٹی شاہدہ تھی، شاہدہ نے بھی FA تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ بیٹا تو ابھی غیر شادی شدہ تھا، مگر رحمت علی نے شاہدہ کو سادگی سے بیاہ کر رخصت کر دیا۔ شاہدہ سے چھوٹی ارم نے بھی FA تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اپنی ماں کے ساتھ سلائی کڑھائی میں مدد کروایا کرتی، اور باقی سب بہنوں کی نسبت ارم کچھ شوق اور چنچل سی لڑکی تھی۔ ارم کی بات بچپن میں ہی اپنے ماموزاد سے طے ہو چکی تھی، لہٰذا جب ارم نے 12ویں جماعت کا امتحان دیا اور اب اسے گھر پر بیٹھے ہوئے 5-6 ماہ گزر چکے تھے تو اس کی ماں نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ارم کی رخصتی کر دی جائے، کیونکہ گھر کی ہی بات ہے۔ ماموں نے بھی کہا بسم اللہ کرتے ہیں۔ یوں ارم کے ماموں چند لوگوں کے ساتھ ان کے گھر آیا اور انہوں نے نہایت سادگی سے گھر میں ہی 5-6 لوگوں کا کھانا بنوایا اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جس نے دیکھا اس نے واہ واہ کی کہ شادی تو ایسی ہونی چاہیے۔ رحمت علی نے اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا سا زیور بنا رکھا تھا، ہاتھ میں انگوٹھی، کان میں بالیاں اور گلے کا چھوٹا سا لاکٹ، مگر ارم کے ماموں نے یہ کہتے ہوئے زیور لینے سے انکار کر دیا کہ یہ بیٹی تو اپنے گھر سے نکل کر اپنے ہی گھر میں جائے گی، یہ زیور تم سنبھال کر رکھو، جو بیٹی گھر سے باہر بھی آئی ہوگی اسے دے دینا۔ ارم کی ماں جس کو یہ بات بتاتی لوگوں کی آنکھیں رشک اور حیرت سے پھٹی رہتی کہ ہر ایک نے کہا بہن بھائی ہوں تو اس طرح کے ہوں جو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے والے ہوں۔ دیکھو تو ذرا بھائی نے کیسے بہن کی بیٹی کی رخصتی کی ہے، ایک پائی کا خرچ نہیں ہوا اور لڑکی بیاہ ہو گئی۔ رحمت علی اور اس کی بیوی بہت خوش تھے، دوسری بیٹی بھی بیاہ کر اپنے گھر میں رخصت ہو چکی تھی، اب ان کا زیادہ بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ رحمت علی اور اس کی بیوی نے اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ بڑی بیٹی اپنے گھر میں خوش باش تھی اور ارم تو گئی ماموں کے گھر میں تھی، اس کے بارے میں تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بیٹی تم اپنے گھر میں خوش ہو، کیونکہ یقین بات ہے کہ وہ ماموں کے گھر میں خوش ہی ہوگی۔ ارم کی شادی کو 6-7 ماہ گزر چکے تھے، اب وہ ماں بھی بننے والی تھی۔ 7 ماہ بعد ارم کا شوہر اسے رحمت علی کے گھر چھوڑ گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی یہ سمجھے کہ ارم کا شوہر اسے بچی کی پیدائش کے لیے چھوڑ کر گیا۔ ارم کے والدین نے جب ارم سے اس بارے میں سنگن لینے کی کوشش کی تو اس نے بھی یہی کہہ کر بات کو ٹال دیا، ہاں میں بچے کی پیدائش تک یہیں رہوں گی۔ ماں باپ بھی خوش تھے، بیٹی کا خوب خیال رکھ رہے تھے، اس کی آؤ بھگت کر رہے تھے کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ مگر جب ارم کو رحمت علی کے گھر آئے ہوئے 10-15 دن گزرے تو ماں باپ کے کان کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ عمر رسیدہ تھے، جہاں دید لوگ تھے، سمجھ گئے تھے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ دونوں میاں بیوی کا پہلا خیال یہی آیا کہ میاں بیوی کے بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو۔ رحمت علی نے بیوی سے دھیمے لہجے میں کہا، ارم کو سمجھانا کہ شادی شدہ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو کسی بھی صورت اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آتی، اسے بتا دو اگر ناراض ہو کر آئی ہے تو یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ ارم کی عمر اس وقت بمشکل 20 سال تھی، وہ اپنے ماں باپ کو کوئی بات بھی واضح طور پر نہیں بتا رہی تھی۔ اگر تو اس کے ماں باپ یہ پوچھتے کہ کیا تمہارا شاہد کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے تو وہ کہتی نہیں، شاہد کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ارم کے ماں باپ پھر پوچھتے کیا ماموں ممادی نے کچھ کہا ہے، ارم پھر نفی میں سر ہلاتی اور پھر آخر کیا بات ہے، کیونکہ
کوئی بات تو تھی، 10-15 دن ہونے کو آئے تھے، نہ تو شاہد کا کبھی فون آیا نہ اس کے ساس سسر کا، جبکہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ارم کو آئے ہوئے 2 دن بھی نہیں گزرتے تھے کہ اس کے پیچھے اس کے ماموں ممانی، حتیٰ کہ اس کا شوہر بھی دن میں کئی بار کال کرتا اور اسے بار بار واپس آنے کے لیے اکساتے۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ 10-15 دن میں ایک بار بھی کسی کا فون نہیں آیا؟ جب بارہا پوچھنے پر ارم نے والدین کو کوئی واضح بات نہیں بتائی تو آخرکار ایک دن رحمت علی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم خود اپنے بھائی کو فون کرو، اس سے پوچھ لو، شاہد سے بات کرو، آخر کیا بات ہے۔ رحمت علی کی بیوی نے اس بات میں سر ہلایا اور اسی دن اس نے شاہد کو فون کیا۔ سلام کے بعد ہی رحمت کی بیوی نے یہ بات نوٹ کر لی کہ شاہد کا رویہ کچھ اکڑا سا، الجھا سا ہے، روکھا سا ہے، اس کے دل میں دہل کر رہ گیا۔ ظاہر ہے بیٹی کی ماں تھی۔ بڑے نرم لہجے میں اس نے اپنے داماد سے سوال کیا، شاہد بیٹا کیا بات ہے؟ کیا ارم سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ اور جو بات شاہد نے کہی اسے سن کر ارم کی ماں کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ شاہد کہنے لگا، پھپھو میں ارم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں، اسے آپ کے گھر اس لیے چھوڑا ہے کہ ڈیلیوری ہو جائے گی، اس کے بعد طلاق نامہ بھیج دوں گا۔ ارم کی ماں کے ہاتھ میں فون کانپ کر رہ گیا، کہنے لگی، شاہد بیٹا خدا کا خوف کرو، اتنی بڑی بات منہ سے نکالتے ہوئے تمہارا دل کانپا کیا؟ آخر کیا ہوا یہ بھی تو پتہ چلے۔ شاہد کہنے لگا، آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ارم کی ماں کا تو بی پی لو ہو گیا، اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ رحمت علی فوراً بیوی کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ رات تک دونوں میاں بیوی گھر واپس آ چکے تھے، مگر یہ صورتحال بڑی غمگین تھی۔ رحمت علی نے کہا کہ یہ بات تو زیادہ ہی بگڑی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، چلو ہم تمہارے بھائی کے گھر چلتے ہیں۔ اگلے ہی دن دونوں میاں بیوی ارم کے ماموں کے گھر جا پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر دونوں میاں بیوی کو بہت ہی اجنبیت محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے وہ کسی اور کے گھر میں بیٹھے ہوں، کسی بیگانے کے گھر میں، کیونکہ ارم کے ماموں ممانی سمیت شاہد کا رویہ بھی بہت ہی لیا دیا سا تھا۔ دونوں میاں بیوی وہاں سے سر جھکائے شرمندگی سے بیٹھے رہے اور کئی بار یہ سوال کیا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ارم کے ماموں ممانی نے کہا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، آپ ان سے ہی پوچھ لیں۔ جبکہ شاہد نے ایک فرقہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں، بہتر ہوگا، وہ خود اپنے منہ سے آپ کو بتائے گی کیا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے واپسی آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے ارم کو اپنے پاس بٹھایا اور پہلے پیار و محبت سے خوب سمجھایا، پھر ڈانٹ ٹپٹا، مگر ارم بھی منہ سے کچھ بولنے کو تیار نہیں تھی۔ آخرکار دونوں میاں بیوی ہار کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اب وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ارم کی ڈیلیوری ہو جائے، شاہد کے بچے کی پیدائش کے بعد ماحول بدل جائے گا، دل نرم پڑ جائے گا۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے باقی 2 ماہ بھی گزر گئے۔ ارم نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ رحمت علی نے بچے کی پیدائش کے بعد ارم کے ماموں کے گھر مٹھائی بھجوائی کہ مبارک ہو، آپ کا پوتا ہوا ہے، مگر دونوں میاں بیوی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ مٹھائی واپس آ گئی۔ اب گھر میں ہونے والے اس گڑبڑ کا اس وقت تک تو پردہ تھا جب تک ارم کا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ جب بچہ ہونے کے بعد 40 دن گزر گئے تو اب ارد گرد والوں نے بھی جان پہچان والوں نے پوچھنا شروع کر دیا، ارم کب تک رہے گی؟ کیا ارم کا شوہر اسے لینے نہیں آیا؟ ارم اپنے گھر کب جائے گی؟ خیر تو ہے بھابھی، کیا بات ہے؟ کیا کوئی جھگڑا چل رہا ہے؟ کیونکہ دیکھنے سننے والے حیران تھے۔ 20 سال کی کم عمر بیوی اور ایک خوبصورت بیٹا آخر سسرال والے لینے کیوں نہیں آ رہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ شوہر سے انبن ہو گئی؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا؟ رحمت علی اور اس کی بیوی اب اکثر پریشان رہتے، راتوں کو جلد اٹھ جایا کرتے، تہجد میں خدا کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے کہ ان کی بیٹی کا گھر بسا رہے۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ یہ دعائیں انہیں اس کے گھر کے لیے مانگنی پڑتی، جس کا یقین تھا کہ یہ بسا رہے گا۔ اور پھر ارم کا بیٹا 2 ماہ کا ہوا جب ایک روز طلاق کے کاغذات آ گئے، اور یہ کاغذات خود ارم کا شوہر شاہد لے کر آیا۔ رحمت علی نے شاہد کے آگے ہاتھ باندھے اور کہنے لگا، تم میری بیٹی کو طلاق دے دی، تم نے ہماری بیٹی کو چھوڑ دیا، ہمارے دل چھلنی ہو گئے، مگر اب خدا کے واسطے وجہ تو بتا دو۔ شاہد کی نظریں جھک گئیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگا، ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان طلاق جتنی غیر متوقع آپ کے لیے ہے، اتنا ہی دل دکھانے والی اور
متوقع میرے لیے ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ارم کو چھوڑوں گا، مگر ارم کی حرکتیں، اس کا کردار ایسا نہیں کہ میں اسے بسا سکوں۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ماں بن سکے، یہ ماں بن کر اولاد کی پرورش کر سکے، کیونکہ ابھی خود اس کی تربیت ہونے والی ہے۔ داماد کی باتیں سن کر رحمت علی کے ماتھے پر بڑھ پڑے اور وہ کہنے لگے، شاہد ہوش میں تو ہو، کیسی بات کر رہے ہو تم؟ تب شاہد کہنے لگا کہ میں نے آپ بڑوں کے سامنے منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکالا، کیونکہ میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا، زبان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ میں یہ بات اپنے منہ پر لاؤں۔ اسی لیے میں اب تک کہہ رہا تھا کہ خود ارم سے پوچھیں۔ جانتے ہیں اب تک ارم کیا کرتی ہے؟ رحمت علی اور اس کی بیوی نے سوالیہ نظروں سے داماد کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، بے وفائی؟ آپ کی بیٹی میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی، فون پر کسی سے گپ شپ کرتی تھی، باتیں کرتی تھی، میسیجز جاتے تھے، کالز آتی تھی، اور میں تو فوج کا ملازم ہوں، 10 دن کی چھٹی 6 ماہ بعد جا کر ملتی ہے، میرے پیچھے یہ کیا گل کھلاتی رہی؟ یہ آپ کی اپنی بیٹی سے پوچھو۔ اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اس نے ایک غیر مرد کو گھر تک بلا لیا، اس سے ملنے کے لیے آتا تھا اور اسے میری ضرورت نہیں تھی، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ عاشقی معشوقی کا کھیل میرے گھر جا کر نہیں شروع ہوا، اور یہیں سے چلا تھا۔ ارم نے اس شخص سے نہ جانے کب سے بات کر رہی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد میں نے اتنا ظرف نہیں رکھتا کہ ارم کو اپنے گھر میں بسا لوں، لہٰذا میں نے اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ کی بیٹی آپ کے حوالے، اور میں اپنے بیٹے سے دستبردار ہوتا ہوں، کیونکہ کل کو جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو میں اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ سچ بتاؤں گا تو میں برا کہلاؤں گا، اور جھوٹ کہوں گا تو مجھ سے ہی سوال کیا جائے گا کہ پھر آپ نے اس کی ماں کو کیوں چھوڑا۔ اس لیے یہ بیٹا بھی ارم کے سپرد کر رہا ہوں، تاکہ کل کو کوئی جب یہ جوان ہو جائے تو ارم ہی اس سوال کا جواب دے گی، اس کے باپ نے اس کی ماں کو کیوں چھوڑا۔ شاہد وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ رحمت علی اور اس کی بیوی سر جھکائے اپنی جگہ پر ساکت اور جامد بیٹھے تھے، کیونکہ انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور جب یہ ساری بات ارم کے آگے رکھی گئی تو اس کا کہنا تھا کہ یہ سچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کیونکہ ارم کے پاس موبائل تھا، شادی سے پہلے ہی کسی شخص کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی، وہ اسے پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی کہ اس کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، اس کے والدین کبھی بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا اس نے خاموشی سے شاہد کے ساتھ شادی کر لی۔ ارم کا کہنا تھا کہ میں نے شادی اس لیے کی کیونکہ میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد شاہد کے ساتھ گھل مل جاؤں گی اور اس شخص کو بھول جاؤں گی، مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ شاہد تو گھر پر ہی نہیں تھا، شاہد تو فوج کا ملازم تھا، وہ 10 دن بعد چلا جایا کرتا تھا۔ مجھے تنہائی محسوس ہوتی تو میں پھر سے اس شخص سے بات کرنے لگی، وہ سوئی ہوئی محبت پھر سے جاگ اٹھی۔ ارم کے والدین سر پکڑ کر بیٹھے۔ اس کے بعد تو ایک طوفان تھا جس کا سامنا ارم کے والدین کو کرنا پڑا۔ لوگوں نے طرح کی باتیں کی۔ ارم اپنے ماموں کے گھر سے واپس آ گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی؟ تانے تھے، طنز تھے، سوال تھے اور چپتی ہوئی نظریں تھی۔ ارم کے والدین جیسے جیتے جی مر گئے تھے۔ ارم کے اس غلط قدم نے صرف ارم کا گھر برباد نہیں کیا تھا، اس کے تانے ارم کی بڑی بہن کو اپنے گھر میں بھی سننے پڑے۔ اس کے سسرال والوں کا رویہ بدل گیا، حتیٰ کہ وہ ارم کے کردار کے تانے اپنی بہو کو بھی دینے لگے۔ انہوں نے اپنی بہو کا بھی جینا دوبھر کر دیا، وہ بھی آ کر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتی، روتی، آنسو بہاتی اور اپنا دل ہلکا کر لیتی کہ اب اسے سسرال میں بات بات پر ارم کے کردار کے تانے دیے جاتے ہیں۔ اور تو چھوٹی بہن اپنی تعلیم مکمل کر کے گھر بیٹھ چکی تھی، اس کے رشتے بھی اب رکاوٹ آنے لگی۔ خود ارم کا رشتہ کرنا تو دوبھر ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد رحمت علی اور اس کی بیوی نے بہت کوشش کی کہ ارم کی دوسری شادی ہو سکے، کیونکہ ابھی ارم کی عمر ہی کیا تھی۔ طلاق کے وقت وہ محض 20 سال کی لڑکی تھی، مگر ماموں کے گھر سے طلاق ہونے کے بعد ارم کے ماتھے پر طلاق کا دھبا تو تھا ہی، مگر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی تھا، ایک سوالیہ نشان جس کا ارم کے پاس اور ارم کے والدین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس بات کو تقریباً 5 برس گزر چکے ہیں۔ 5 برس کی مسلسل کوشش کے بعد آخرکار رحمت علی اور اس کی بیوی نے چھوٹی بیٹی کا رشتہ تلاش کیا، اور وہ بھی بے جوڑ ارم کی چھوٹی بہن، جو اس وقت محض 23 برس کی تھی، اور اس کی شادی ایک 45 سالہ شخص سے ہوئی جس کی بیوی 2 بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو چکی تھی۔ یہ رشتہ اتنا بے جوڑ تھا کہ ارم کی چھوٹی بہن کے ساتھ اس کے
والدین بھی جانتے تھے کہ مگر لوگوں نے بھی طرح طرح کی باتیں کی، کسی نے طنز کیا تو کسی نے پھر سے آئینہ دکھایا، مگر خود ارم کے گھر والے اور اس کی چھوٹی بہن بھی یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ اب رشتہ ہونا بہت مشکل کام ہے، اور اسی طرح ارم کے بھائی کا بھی رشتہ طے ہوا۔ ارم کی یہ طلاق لوگوں کے ہاتھ جیسے ایک ڈگڈگی آ چکی تھی جسے ہر موقع پر بچانا ضروری تھا۔ ارم کے ایک غلط قدم نے صرف اس کی زندگی برباد نہیں کی، اس کے گھر میں موجود ہر فرد کی زندگی پر برا اثر ڈالا، اور تو اور خود رحمت علی اور اس کی بیوی کا کام تو بے حد متاثر ہوا۔ لوگوں نے اپنی جوان بچیوں کو ان کے گھر بھیجنا چھوڑ دیا، ان کی بیٹی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور خود ارم اب خاموشی سے اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی زندگی گزار رہی ہے۔ ابھی عمر محض 25 برس ہے، گزرتے وقت کے ساتھ بیٹا بھی جوان ہو رہا ہے، کل کو وہ بھی سوال کرے گا اور وہ بھی جواب مانگے گا، اسے بھی وضاحت دینی پڑے گی کہ آخر کیا معاملہ تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ مستقبل میں شاید کبھی ارم کا رشتہ بھی کہیں ہو جائے، لیکن فی الحال تو صرف پچھتاوا کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کم عمری میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، کیونکہ یہ صرف موبائل نہیں، یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ اس میں موجود ایک ڈیلیٹ کا بٹن اسکرین سے تو سب کچھ ڈیلیٹ کر سکتا ہے، مگر اس کے برے اثرات کو آپ کی زندگی سے پھر کبھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ بچوں کا ناسمجھی میں ایک اٹھایا گیا غلط قدم ساری عمر کی کمائی گئی عزت کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو، خاص طور پر بیٹی کے ہاتھ میں جلتا کوئلہ تو رکھ دیجیے، مگر کبھی موبائل نہ رکھیں۔ ناظرین، اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔